بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 2026 میں شب معراج کی متوقع تاریخ کیا ہے؟ اس مقدس رات میں ہم کون سی رات عبادت میں مصروف رہیں؟ کون سے دن اور تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ شب معراج کی عبادت یعنی نوافل کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیت کیسے کریں اور کتنی رکعتیں ادا کی جائیں؟ ناظرین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا ایک انتہائی عظیم اور شاندار معجزہ ہے جس نے انسانی فہم و ادراک کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ وہ بابرکت سفر ہے جو خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ بندے اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس واقعے کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اسراء ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک منتقل کیا گیا، اور دوسرا حصہ معراج ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ رب العزت سے براہ راست مکالمہ کا اعجاز حاصل کیا۔ یہ سفر کوئی محض خیالی یا خواب کی کیفیت نہیں تھا، بلکہ اکثریت علماء امت کے نزدیک اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح دونوں کے ساتھ یہ عظیم مشاہدہ کرایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کی واضح دلیل ہے۔ معراج کا سب سے عظیم تحفہ امت محمدیہ کے لیے 5 وقت کی فرض نماز ہے، جو ابتدا میں 50 مرتبہ مقرر تھی اور پھر اللہ کی بے پایاں رحمت سے 5 کر دی گئی، لیکن اس کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل رونما ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی بخشی اور کائنات کے پوشیدہ اسرار سے پردہ اٹھایا۔ اس عظیم واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، جو اس کی صداقت پر مہر لگاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے معراج کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر پختہ یقین رکھے اور نماز کو زندگی کا لازمی حصہ بنائے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ بابرکت لمحہ تھا جب کائنات کے امام نے براق کی سواری پر سوار ہو کر زمان و مکان کی محدودیتوں سے آزاد ہو کر وہ سفر طے کیا جو انسانی سوچ سے بھی کہیں بلند تر ہے۔ اس سفر میں آپ نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، نیک اعمال والوں کے لیے تیار انعامات اور بدکاروں کی سزاؤں کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اعمال کی بنیاد پر انسان کا انجام طے ہوتا ہے، جو دنیا بھر کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ اسی سفر میں مختلف آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ہوئی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ ہر نبی نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔
یہ شاندار سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے کفار نے آپ کی زندگی تنگ کر دی تھی اور آپ کے وفادار چچا حضرت ابو طالب اور زندگی کی ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو چکی تھی۔ اس سال غم میں اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی طرف بلا کر یہ کرامت عطا فرمائی کہ ساری کائنات آپ کے قدموں تلے ہے۔ معراج کی رات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ قرب خداوندی کی انتہا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکام نازل ہوئے جو انسانیت کی نجات کا سبب بنے۔ معراج کوئی صرف معجزہ نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہے کہ مومن اپنی روح کو نماز سے اتنا بلند کرے کہ دنیا کی تمام پستیوں سے نکل کر اللہ کے قرب کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور جب وہ کسی کو نوازنا چاہے تو تمام دنیاوی اسباب بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کی تفصیلات میں یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی پہنچنے پر تمام انبیاء علیہم السلام کے ارواح آپ کے انتظار میں موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے مقام پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت فرمائی، جو یہ اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پرانی تمام شریعتوں کا ناسخ ہے اور آپ کا مرتبہ تمام رسولوں سے افضل ہے۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے نیک بیٹے اور نیک نبی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ہر آسمان پر نئی عظمت اور نشانیاں دکھائی گئیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک بار آنے والا دوبارہ نہیں آتا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا آیا، جو مخلوق کے علم کی آخری سرحد ہے۔ آگے کی راہ صرف اللہ کے حبیب کے لیے تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خاص قرب پایا اور وہ انوار دیکھے جن کا بیان انسانی زبان میں ممکن نہیں۔ اسی وقت سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم ہدیہ ملا۔ واپسی پر جب صبح ہوئی اور آپ نے واقعہ بیان کیا تو کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور قلب صدیق پایا۔ یہ ایمان کی کسوٹی تھی جس نے سچے مومن اور منافق میں فرق واضح کر دیا۔ معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے آسمان کھل جاتے ہیں۔ آپ نے حوض کوثر اور جنت کی نہروں کو دیکھا اور امت کے نیک لوگوں کو مشاہدہ کیا۔ اس رات کی گہرائی سمجھنے کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ ضروری ہے، تاکہ ہم اس معجزے کے اصل مقصد یعنی اللہ کی بندگی اور فرما برداری کو حاصل کریں۔ معراج کا پیغام ہر دور کے لیے ہے کہ مخلص بندہ بن جائے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ رجب کی 27 تاریخ کے بارے میں شرعی موقف یہ ہے: واقعہ معراج کی درست تاریخ اور مہینے میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دے کر عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کے لیے مخصوص 12 رکعت نماز قرآن و حدیث میں ثابت نہیں۔
البتہ تہجد کی نمازیں جو رات کے آخری پہر میں ادا کی جاتی ہیں فجر کے بعد سب سے بہتر نفل ہے، اور انہیں کسی بھی رات پڑھا جا سکتا ہے، مگر اسے شب معراج کی خاص سنت یا واجب قرار دینا درست نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے روزے کے جو فضائل مشہور ہیں، جیسے 60 مہینوں یا برسوں کے برابر ثواب، وہ روایت ضعیف یا موضوع ہیں۔ اس لیے نفل روزہ رکھنا جائز ہے، مگر اسے خاص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں۔ اس رات کی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر کہنا بھی ثابت نہیں، کیونکہ ایسی فضیلت صرف شب قدر کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ 2026 میں پاکستان اور بھارت میں شب معراج کی رات غالباً 15 جنوری بروز جمعرات کی شام سے شروع ہو کر 16 جنوری بروز جمعہ تک رہے گی۔ چاند کی رویت کے مطابق زیادہ تر ذرائع 16 جنوری کو ہی دن قرار دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا اصل فریضہ یہ ہے کہ مخصوص راتوں یا رسومات کا پابند نہ ہوں، بلکہ ہر رات عبادت، توبہ، استغفار، درود اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اور دین میں صرف صحیح اور مستند احادیث پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سنت پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر آج کل کمزور روایت تیزی سے پھیلتی ہیں، جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عبادات کو خود ساختہ طریقوں سے پاک رکھیں اور صرف قرآن و سنت سے ثابت اعمال پر عمل کریں۔ اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتا ہے جو خلوص اور سنت کے مطابق ہو۔ بدعت کو فضائل کے نام پر پھیلانا ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا نمازوں کی پرواہ کریں، اخلاق سنواریں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا دستور بنائیں تاکہ قیامت کے دن سرخ روح ہوں۔ اصل بندگی مخصوص تاریخیں طے کرنا نہیں، بلکہ ہر پل اللہ کی یاد میں گزارنا اور صحیح سنتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ معراج کا اصل درس نماز کی پابندی اور اللہ کی عظمت کا شعور ہے، نہ کہ محض ایک رات کا تہوار۔ زندگی کا جائزہ لیں اور بغیر دلیل کے کاموں سے بچیں۔ اللہ ہمیں حق کی پہچان اور اس پر استقامت کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے 99 اسماء میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔